السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ اللہم صلی علی سیدنا محمد وعلی آل سیدنا محمد وبارک وسلم۔ اللہم صلی علی سیدنا محمد وعلی آل سیدنا محمد وبارک وسلم۔ جزا اللہ عنا سیدنا مولانا محمد صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم ما هو اہلہ۔ الحمدللہ رب العالمین علی کل حال۔ تو گفتگو کا آغاز یہ فقیر آج پھر حضرت سیدنا حضرت علی رضی اللہ تعالی عنہ کے بہت ہی پیارے ارشادات سے کرے گا۔ تو یہ فقیر سمجھتا ہے کہ حضرت علی رضی اللہ تعالی عنہ کی جو یہ نصیحت ہیں یہ ہمارے لیے وصیت ہی ہے، اور کوشش کی جائے کہ حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی نصیحت پر عمل کیا جائے۔ تو سب سے پیارا انسان ہی وہی ہے کہ جو کہیں سے بھی نصیحت سنے اور اس کو اپنی زندگی کے عمل میں لے آئے۔ دیواروں پہ ہم بہت ساری حکمت بھری باتیں دیکھتے بھی ہیں، خاص طور پہ اسکولوں کی۔ تو سب سے اچھا انسان وہ ہے جو ان باتوں کو پڑھے، اچھی باتوں کو، اچھے فرمانوں کو، کیونکہ یہ بزرگوں کی باتیں جو ہیں یہ نچوڑ ہوتی ہیں ان کی زندگی کا۔ اور حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ تو علم کا جو ہے دروازہ ہے۔ تو سبحان اللہ، ان کی جو بات ہے بڑی گرفت ہوتی ہے، بنے ایسے اس میں کہتے ہیں نا کہ میں کہتا ہوں کہ باتوں کی جو ہے ان کی اتنا نالج پہ گرپ ہے نا کہ کمال ہے، کہ آپ بندہ ایک ایک لفظ جو ہے پہ پوری زندگی جو ہے نا بندہ دیکھے تو بندے کی پوری زندگی ایک بات بھی پکڑ لے تو بندے کی پوری زندگی جو ہے نا سبحان اللہ وہ جو ہے کامیاب ہو جاتا ہے انسان۔ اگر اس پہ عمل کرے تو اس کی زندگی بن جائے گی انشاءاللہ۔ تو حضرت علی رضی اللہ عنہ فرماتے ہیں کہ انسان پر شکر فرض ہے، دانائی سے کامیابی کی راہ ملتی ہے اور بے سمجھی سے گمراہی آتی ہے۔ لالچ فقیری اور خدا کے ساتھ شرک کرنا کفر ہے۔ بے موقع حیا محرومی کا سبب اور غلط کاری ندامت کا باعث ہے۔ دنیا سے بے لاگ ہونا یہی تونگری ہے، اور خواہش نفس پر چلنا یہی نادانی ہے۔ حلم بڑا مددگار ہے، اور بے حوصلگی بھارا جرم ہے۔ آرزوئیں آدمی کو دھوکے میں ڈالتی ہیں اور موت اسے پچھاڑ دیتی ہے۔ دنیا نقصان دہ اور آخرت مسرت بخش ہے۔ آس دھوکہ دے رہی ہے اور زندگانی چلی جاتی ہے، اور کوچ کا وقت قریب ہے۔ خاموشی نجات کا سبب ہے۔ کام کئی طرح کے ہیں، انسان جو نیکی کرے گا اس کا عوض پائے گا۔ شکر نعمت ضروری ہے، شکر نعمت ضروری ہے۔ علم نجات بخشتا ہے اور جہل ہلاکت کرتا ہے۔ موت دنیاوی فکروں سے چھڑاتی ہے، بے قصور سلامت رہے گا۔ قیامت کا معاملہ نزدیک ہے، منافق کو اس میں شک رہتا ہے۔ قیامت کا معاملہ نزدیک ہے، منافق کو اس میں شک رہتا ہے۔ دوسرے سے مدد لینا ہوشیاری اور احسان غنیمت ہے۔ عدل برابری کا نام ہے۔ قناعت سے آدمی سوال سے بچتا ہے۔ اپنے کام خدا کے حوالے کرنے والا بچا رہتا ہے، اور بچاؤ ڈھونڈنے والا ہلاکت میں ڈالا جاتا ہے۔ اجل مصائب دنیا کے لیے ایک سپر اور توفیق رحمت خدائی ہے۔ قناعت ایک بڑی نعمت ہے۔ علم ایک بزرگ صفت اور جہل گمراہی ہے۔ اپنا فرض ادا کرنا خلاصی اور اس میں کوتاہی کرنا تکلیف کا باعث ہے۔ سچائی رفعت مرتبہ کا ذریعہ، خاموشی عزت کا باعث اور بیہودہ گوئی موجب عیب ہے۔
نصیحت دوسرے کے حال پر غور کرنے سے حاصل ہوتی ہے، نصیحت دوسرے کے حال پر غور کرنے سے حاصل ہوتی ہے، بیداری سے بصیرت حاصل ہوتی ہے، گناہوں سے نادم ہونا بھی گناہوں سے معافی مانگنا ہے۔ بہت باتیں کرنے سے آخر سننے والے دل تنگ ہو جاتے ہیں۔ مال کا قیامت میں حساب ہوگا اور ظلم پر عذاب۔ علم حیاتی اور ایمان نجات کا ذریعہ، توبہ گناہوں کو مٹانے والی اور نا امیدی باعث تسلی خاطر ہے۔ اللہم صلی علی سیدنا محمد وعلی آل سیدنا محمد بارک وسلم۔ تو فقیر کی گفتگو پھر وہیں سے یہ جوڑتا ہے سلسلہ۔ تو یہ فقیر مسجد کے اوپر والی جو چھت ہے، تو وہاں پہ مختلف فقراء سے ملاقاتیں ہوئیں۔ تو قلعہ دراوڑ کے گاؤں کے ساتھ ایک گاؤں کے بابا جی سے ان سے ملاقات کا ذکر پچھلی گفتگو میں چلا۔ تو فقیر ایک اور کونے میں گیا، بالکل جو ہے شمالی سائڈ پہ۔ تو ایک فقیر بابا جی جو ہیں، یہ وہ سندھ سے ان کا تعلق تھا، میرے جہاں تک یہ فقیر اگر بھول نہیں رہا تو مہراب پور سے تھا، یا مہراب پور کے ساتھ بھی گاؤں تھا، وہاں کے تھے وہ فقیر۔ تو انہوں نے وہ جو سندھ کی ایک ٹپیکل ریلی ہوتی ہے، یہ مختلف کپڑوں کو جوڑ کے ریلی تیار کی جاتی ہے، انہوں نے ویسے مراقبہ جس طرح ہم کرتے ہیں اس طرح انہوں نے وہ سر پہ ڈالی ہوئی تھی اور وہ مراقبہ کر رہے تھے۔ تو فقیر کو بڑا اچھا لگا، ایک تو ان کا وہ ریلی کا سٹائل بہت خوبصورت لگا، بہت پیاری ریلی بنی ہوئی تھی۔ تو یہ فقیر بھی ان کے ساتھ جا کے بیٹھ گیا، مراقبہ کے لیے نیت سے ہی بیٹھ گیا۔ تو انہوں نے کافی دیر مراقبہ کیا، اس کے بعد وہ واپس آئے مراقبے سے، سلام دعا ہوئی۔ اب مسئلہ یہ تھا کہ بابا جی جو ہے وہ سندھی زبان جانتے تھے اور یہ فقیر اردو بولتا تھا۔ تو بابا جی جو ہے وہ ان کو اردو نہیں آتی تھی، تو فقیر نے ادھر ادھر دیکھا تو ایک نوجوان بھائی سمجھ گیا میں اس فقیر کا اشارہ، ان کا تعلق بھی سندھ سے تھا، خیر پور سے، تو وہ بھی آ کے بیٹھ گئے۔ تو فقیر نے ان کو اپنا یہ مجبوری بتائی کہ فقیر کو سندھی نہیں آتی، تو آپ بابا جی سے ذرا سلام دعا اور ٹرانسلیٹ کریں ہمیں۔ تو وہ ماشاءاللہ اردو بھی جانتے تھے، سندھی بھی جانتے تھے اور سرائکی زبان بھی جانتے تھے، ماشاءاللہ بڑے قابل لڑکے تھے وہ۔ تو انہوں نے بابا جی سے تعارف کروایا۔ تو اس فقیر نے بابا جی سے آذان عرض کی کہ کوئی نصیحت اور وصیت فرمائیں اپنی، جو آپ نے سلسلہ نقشبندیہ سے سیکھا ہے۔ تو ان بھائی نے پھر ٹرانسلیٹ کیا سندھی میں، بڑا اچھا لگا سندھی زبان سن کے جو ہے نا۔ تو بابا جی نے انہوں نے کہا بھائی میں تو فقیر آدمی ہوں، تو آپ کسی جو ہے علم والے کے پاس جاؤ جو آپ کو باتیں بتائے گا۔ میں نے کہا نہیں بابا جی، جو آپ نے سیکھا ہمیں بس وہی بتائیں، جو آپ کا کیا تجربہ ہے۔ اللہ اکبر۔ تو انہوں نے حضرت شاہ عبداللطیف بھٹائی رحمۃ اللہ علیہ، بھٹ شاہ کے جو بزرگ ہیں، ان کی کچھ باتیں بتائی۔ تو بہت ہی پیاری نصیحت تھی۔ سب سے پہلی نصیحت یہ فرمائی کہ شاہ عبداللطیف بھٹائی رحمۃ اللہ علیہ فرماتے تھے کہ تصور کریں کہ حشر کا میدان ہے، تمام مسلمان اس میدان میں کھڑے ہوئے ہیں اور اللہ کی عدالت ہے، نبی پاک صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم امت پہ گواہ بنا کے کھڑے ہوئے ہیں، اور اللہ مجنو کو کھڑا کرتے ہیں، اپنے پاس سامنے بلاتے ہیں
اور مجنوں کا حساب کتاب لیا جاتا ہے. اب اس سے جو پوچھا جاتا ہے تو مجنوں بس ایک ہی اس لفظ کہتا ہے، لیلا 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 لیلا. اور اللہ رب العزت کے سامنے یہ کہہ رہا ہوتا ہے لیلا لیلا لیلا. تو حضرت شاہ عبد اللطیف بھٹائی فرماتے ہیں کہ پھر اللہ اس مجمع میں کہے گا، ہاں بھائی کوئی ہے میرا ایسا عاشق. اللہ اکبر. جو صرف میرا نام جپتا ہو. اللہ 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 اللہ. تو آپ لوگ کون سی جماعت میں ہونا چاہتے ہیں؟ دنیا کی محبت تو ہے لیلا لیلا لیلا، کہ ہم دنیا کی محبت میں اتنے غافل ہو گئے ہیں کہ سارا دن بس منہ پہ دنیا ہی دنیا ہے. اور آپ لوگ ان خوش نصیب لوگوں میں شامل نہیں ہونا چاہتے ہیں جو جب قیامت والے دن جائیں تو اللہ کے سامنے اللہ ہی اللہ کر رہے ہوں. بس ان کی زبان پر یہی ہو، اللہ 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 اللہ. جب حضرت نے یہ اللہ اللہ کا تو ان پہ بڑا جذبہ طاری ہو گیا. سبحان اللہ، کمال. تو وہ فرمانے لگا کہ فقیر تو بس یہ دعا کرتا ہے کہ قیامت والے دن اللہ کے سامنے بس یہی لفظ نکلے، اللہ 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 اللہ، اور کوئی بات یاد ہی نہ رہے. تو پھر میں کہ حضرت شاہ صاحب رحمۃ اللہ علیہ کی خاص نصیحت ہے یہ کہ اٹھتے بیٹھتے کھاتے پیتے چلتے پھرتے بس یہی جو ہے آپ کے اوپر یہی طاری ہو کہ دل کہہ رہا ہے اللہ اللہ. اور پھر بابا جی کہنے لگے کہ لوگ پوچھتے ہیں کہ بھائی کہاں لکھا ہے یہ اللہ اللہ کہنا؟ تو کہتے ہیں بس یہ فقیر تو بس یہی کہتا ہے کہ بس ہمارا نام یہ لکھا جائے کہ ہم دیوانے ہیں اللہ کے ہم مجنوں ہیں جو اللہ کی یاد میں ہر ٹائم اللہ اللہ کہتے رہتے ہیں. بس ہمیں اور کوئی جو ہے نا کسی کی باتوں سے کوئی سروکار نہیں ہے. تو پھر انہوں نے فرمایا کہ حضرت فی فضل قریشی رحمۃ اللہ علیہ کی ساری زندگی یہی اللہ اللہ کہتی گزری کہ اس میں ذات دیکھو انہوں نے کتنا اس میں پریکٹس کی ہے. تو آپ فقراء کو بھی یہ کرنا چاہیے. اللہ. پھر انہوں نے فرمایا کہ ایک دفعہ حضرت شاہ عبد اللطیف بھٹائی رحمۃ اللہ علیہ چارپائی پہ سو رہے تھے. تو کچھ نوجوانوں کو شرارت سوجی. انہوں نے کیا کیا کہ ان کی چارپائی گرد گھاس پھوس کٹی کر کے کچھ کچی ایسے جو سوکھی لکڑیاں جو ہیں ویسے کٹی کر کے سائڈ پہ ایسے چاروں طرف جو ہے نا انہوں نے ایسے اس کا دائرہ بنا کے اس کو آگ لگا دی کہ حضرت کو ڈراتے ہیں آگ سے. جیسے انہوں نے آگ لگائی تھوڑی دیر آگ جلی اور آگ پہ فوراً بجھ گئی. وہ نوجوان بڑے حیران ہوئے. پھر انہوں نے یہ حرکت کی، پھر آگ تھوڑی جلی پھر بجھ گئی. تو پھر انہوں نے تیسری دفعہ کوشش کی، پھر آگ جلی پھر بجھ گئی. پھر انہوں نے کہا کہ یار یہ کوئی عام پرسنالٹی نہیں ہے جو چارپائی پہ سو رہے ہیں. تو ان کی جاگنے کا انتظار کرتے ہیں اور پوچھتے ہیں کہ بابا جی یہ کون سا عمل ہے کہ آگ جلتی ہے پھر فوراً بجھ جاتی ہے جبکہ ہوا بھی نہیں چل رہی اور ایسی کوئی وہ لکڑیاں بھی بڑی خشک ہیں، گھاس پھوس ہے اور لکڑیاں کے ٹکڑے ہیں وہ سارے سوکھے ہوئے ہیں، کہیں سے کوئی گیلی چیز نہیں ہے، کوئی ایسا پانی زمین پر نہیں ہے کہ جس سے وہ جو ہے آگ نہ لگے. تو کہتے ہیں بابا جی جاگے تو انہوں نے پوچھا کہ حضرت آپ کون ہیں؟ تو کہا بھائی ہم تو فقیر لوگ ہیں. کہا حضرت کون سا عمل آپ کرتے ہیں
کہ یہ جو آگ ہے یہ بجھ جاتی ہے. تو حضرت شاہ صاحب رحمۃ اللہ نے فرمایا کہ بیٹا یہ فقیر تو ہے بس دل سے اللہ کو یاد کرتا ہے کہ بس ہر ٹائم یہ خیال ہی رہتا ہے کہ میرا جسم جو ہے وہ ایک تسبیح کی مانند ہے، اور دل کا جو من کا ہے وہ ہر ٹائم اللہ اللہ کہہ رہا ہے، اللہ 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 اللہ، اور میرا پورا جسم روح بس یہ اللہ اللہ ہی کرتا ہے. تو اسی نام کی برکت ہے کہ شاید آگ جو ہے اس وجہ سے بجھ جاتی ہے. اور جو میرا فقیر ان کو پوچھا کہ حضرت آپ جو ہے آپ کا نسب جو ہے، پھر انہوں نے فرمایا کہ میرا نسب جو ہے وہ سید گھرانے سے ہے. کہ حضرت شاہ عبداللطیف بھٹائی رحمۃ اللہ علیہ شاہ جی سید گھرانے سے تھے. تو نوجوان بڑے تو طائب ہو گئے، ان کے پاؤں پکڑ کے حضرت ہم سے بیعت بھی ہوگی، ہمیں معاف کر دیں. پھر حضرت نے فرمایا آپ بیٹا میں نے تو کوئی آپ نے کیا کیا؟ ہم نے تو فقیر تو ویسے ہی فقیر تو سو رہا تھا، میں فقیر کو تو نہیں پتا. پھر انہوں نے بتایا کہ حضرت نے اس طرح شرارت کی آپ کے ساتھ. پھر انہوں نے کہا کہ حضرت ہمیں کوئی واقعہ سنائے جو آپ کی زندگی کا جو ہے وہ نچوڑ ہو. پھر ان نوجوانوں کو حضرت نے ایک واقعہ سنایا کہ بیٹا فقیر نے عشق نہیں عشق کا دھواں دیکھا ہے. فقیر نے عشق نہیں عشق کا دھواں دیکھا ہے. پھر نوجوان پوچھا کہ حضرت اس کا کیا مطلب ہے عشق کا دھواں؟ پھر انہوں نے فرمایا کہ بیٹا یہ فقیر ایسے جنگل میں گھوم رہا تھا تو ایک نوجوان کو عبادت کرتے ہوئے دیکھا، اور وہ بڑی دل جمی کے ساتھ اللہ کی عبادت کرتا تھا. تو شاہ صاحب رحمۃ اللہ علیہ فرماتے ہیں کہ فقیر کا دل چاہا کہ اس کا کچھ دن گزارے. تو حضرت شاہ صاحب رحمۃ اللہ فرماتے ہیں کہ اس فقیر کی جو لائف چینج ہوئی وہ عشق مجازی سے عشق حقیقی کی طرف آیا. تو اسی دھن میں یہ مگن تھا. تو پھر اس کہتے میں اپنی دھن میں تھا، وہ اللہ والا اپنی دھن میں تھا. تو بس وہ سارے دن عبادت کرتا تھا وہ نوجوان. کچھ دن کے بعد اس کا آخری وقت آیا تو اس نے اشارے سے مجھے بلایا، اور اس کا آخری وقت تھا. اور اس نے کہا کہ میری روح نہیں نکلے گی، فلانی جگہ پہ میرا ایک محبوب رہتا ہے، اس کو بتا دو کہ میرا آخری وقت ہے، اور جب تک وہ نہیں آئے گا اس کو پانی نہیں پلائے گا مجھے تو یہ میری روح نہیں نکلے گی. تو حضرت شاہ صاحب رحمۃ اللہ فرماتے ہیں کہ اس نے ایڈریس بتایا، جو وہاں یہ فقیر پہنچا، دروازہ نوک کیا تو وہ نوجوان اور لڑکی جو ہے وہاں سے نکلی، پردے میں تھی وہ. تو حضرت شاہ صاحب رحمۃ اللہ فرماتے ہیں کہ میں نے اس کو سارا واقعہ سنایا. تو وہ فوراً میرے ساتھ کہا کہ چلیں مجھے لے چلیں. تو اس نے ایک پانی کا گھڑا لیا اور ساتھ میرے چل پڑی. تو کہتا ہم اسی جگہ پر آئے تو نوجوان نے جیسی آنکھیں کھولی، اپنے محبوب کا دیدار کیا اور اپنے ہاتھ جو ہیں وہ بڑھا دیے پانی پینے کے لیے. تو ان محترمہ نے جیسی پانی انڈیلا اس کے ہاتھوں پر، تو پانی جیسے اس کے ہاتھ سے ٹکرایا تو پانی ویپورائز ہو گیا، دھواں بن گیا. شاہ صاحب فرماتے ہیں کہ میں دیکھ کے بڑا حیران ہوا. اس کے بعد نوجوان نے کچھ جو گھونٹ تھے وہ پیے اور اس کے بعد اس دنیا سے پردہ فرما گیا. اور وہ عورت فوراً بھاگ کے
دوڑ کے چلی بھاگ گئی. تو شاہ صاحب فرماتے ہیں کہ مجھ پہ ایک بڑا جذبہ طاری ہو گیا وہاں پہ. اور شاہ صاحب اپنی پوری زندگی یہ فرماتے تھے کہ میں نے عشق نہیں عشق کا دھواں دیکھا ہے، میں نے عشق نہیں عشق کا دھواں دیکھا ہے. پھر بابا جی نے فرمایا، جو مسکین پور شریف والے بابا جی ہیں، کہ بیٹا دو ہی راستے ہیں، ایک ہے عشق مجازی کا راستہ اور ایک ہے عشق حقیقی کا راستہ. اور قیامت والے دن ہم نے اپنا جو ہے نام اعمال جب ہمیں کہا جائے گا پڑھ کے سناؤ، تو اس پہ آپ لوگوں نے خاص خیال رکھنا ہے. تو عشق کوشش کریں کہ آپ کی لائف میں عشق حقیقی ہو، اور سب سے زیادہ یہ کوشش کریں کہ آپ لوگوں نے بازی لے جانی ہے ان دنیاوی یا عشق مجازی والے عاشقوں سے، کہ آپ نے اللہ کا اتنا ذکر کریں اتنا ذکر کریں کہ لوگ آپ کو مجنوں کہیں، دیوانہ کہیں، اور اللہ سے اتنا عشق لگائیں کہ جس طرح وہ نوجوان بالکل جل گیا تھا اندر سے، اس کا جگر جل گیا تھا عشق مجازی میں. تو اس کی جو کوشش تھی اس نوجوان کی، وہ عشق مجازی کو پانے کے لیے تھی، اور اس نے اپنی آپ کو جلا ڈالا اندر سے اس محبوب کے تصور میں. وہ اس کو حاصل نہ کر سکا کہ اس میں اللہ کی مصلحت ہوگی کوئی نہ کوئی، لیکن اس نے آپ لوگوں کے لیے مثال پیدا قائم کر دی کہ آپ لوگ اپنے شیخ کے ساتھ اپنے مرشد کے ساتھ ایسا عشق لگائیں کہ آپ لوگوں کا دل اندر سے جو ہے وہ ذاکر ہو جائے. کیونکہ شیخ کی سب سے بڑی خواہش یہ ہوتی ہے کہ جو ہمیں یہ طریقہ کار ملا ہے سلسلے کا، کہ حضرت سیدنا صدیق اکبر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے دل میں جو نبی پاک صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم نے یہ فیض ڈال دیا، پھر انہوں نے آگے ڈالا، فرمایا کہ یہ ہمارے جو دل ہیں یہ گھڑے کی طرح ہیں، اور یہ فیض گھڑوں کی طرح اندر منتقل ہوتا جا رہا ہے ہوتا جا رہا ہے ہوتا جا رہا ہے، اور یہ امانت چلتی آ رہی ہے چلتی آ رہی ہے چلتی آ رہی ہے. ہمارے سلسلے کے مشائخ الزام نے یہ ہم تک پہنچایا ہے، سینہ بسینہ چلتا آ رہا ہے. تو اپنے دل کو گھڑا سمجھیں کہ یہ گھڑوں میں جو ہے یہ نور آتا جا رہا ہے اور میرا نور بھرتا جا رہا ہے بھرتا جا رہا ہے. انہوں نے فرمایا کہ اس سلسلے خوبی یہ کہ خوش قسمت لوگ ہیں کہ جو سلسلے میں آتے ہیں، اور اس سلسلے کی محبت ایسی ہے کہ یہاں سے اللہ چاہے تو واپس جا سکتے ہیں، لیکن خود بندہ جو ہے اس سلسلے کو چھوڑ نہیں سکتا. اس پہ یہ فقیر حضرت عبداللہ صحیح انشاءاللہ ان کا ذکر بھی آئے گا، فرماتے ہیں کہ ہوں جم پہ ہو تو ودے رہو، کہ بندہ اس جو ہے ہمیں یہ جو کہتے ہیں نا جس سے جانور کو ایک قلعے سے باندھا جاتا ہے، تو سلسلہ نقشبندیہ بھی فقیر یہ کہتا ہے کہ قلعے کی طرح ہے کہ جانور جتنا بھی ادھر ادھر بھاگتا رہے، اسی قلعے کے ساتھ جو پھر آ کے اس کو باندھ دیا جاتا ہے جتنا بھاگے. تو اس فقیر کو بابا جی کی نصیحت بڑی پسند آئی، اور سب سے بڑی جو خوبی بات یہ تھی بابا جی سندھی میں بتاتے تھے نصیحتیں، اور اتنا خوبصورت لہجہ تھا کہ وہ جو نوجوان مجھے ٹرانسلیٹ کر رہے تھے ان کو جذبہ طاری ہو گیا، ان کو سنبھالنا مشکل ہو گیا. تو بابا جی نے بڑا رلایا ہمیں جو ان باتوں سے. بس ان کی یہ خاص نصیحت ہے کہ قیامت والے دن ان عاشقوں سے بازی لینی ہے. اور ہم نے تو یہ تو دھواں بھی نہیں دیکھا. تو بابا جی کہتے ہیں کہ اپنے شیخ میں فنا ہو جائے،
پھر آپ کے شیخ آپ کو نبی پاک صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم کی ذات میں فنا کریں گے، پھر نبی پاک صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم آپ کو اللہ کی ذات میں فنا کر دیتے ہیں۔ پھر ان کا یہی 3 سٹیپس ہیں: فنا فی الشیخ، فنا فی رسول صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم، اور فنا فی اللہ۔ پھر انہوں نے فرمایا کوشش کیا کریں کہ جب آپ لوگ ذکر جتنی پریکٹس کریں، ذکر کریں، تو اس پہ آپ کو بے خودی طاری ہونی چاہیے، کیونکہ اللہ پاک کا جو عشق ہے اس میں بے خودی جو ہے نا، جتنا بندہ ذکر کرتا ہے بے خودی آنی چاہیے۔ اگر آپ مراقبہ کر رہے ہیں اور اللہ کو یاد کر رہے ہیں اور بے خودی آتی ہے تو آپ خوش نصیب ہیں کہ آپ کی جو روح ہے وہ عرش الہی پہ جا کے سجدہ ریز ہو گئی ہے، اور یہیں سے آپ سمجھ لیں کہ آپ کا جو ذکر ہے وہ قبول ہو گیا ہے۔ تو غشی آنی چاہیے۔ ابھی بابا جی یہ کہہ رہے تو بابا جی پہ غشی طاری ہو گئی، تو جو ٹرانسلیٹر تھے ان کا کہ یار کوئی کلام سنا دیں بابا جی، تو اب مراقبے میں چلے گئے۔ اللہ اکبر۔ تو بابا جی مصروف ہو گئے اپنے اس میں، تو ہم اپنے کلام میں مصروف ہو گئے۔ تو آپ تمام فقراء سے التماس ہے کہ 1000 دفعہ کا درود شریف پڑھا ہے تو نبی پاک صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم کو ہدیہ مبارکہ گفٹ پہنچائے، اور 1 دفعہ لم شریف، 3 دفعہ سورۃ اخلاص شریف پڑھ کے اس کا ثواب بزرگان دین، سلسلہ علی نقشبندیہ مجددیہ فضلی علیہ کے بزرگان کو بچائیں، سلسلہ چشتیہ سہروردیہ قادریہ، تمام جملہ مشائخ جن کو فقیر جانتا ہے اور جن کو نہیں جانتا، تمام کو ثواب پہنچائیں، اور اپنا خیال دل کی طرف اور دل کا خیال اللہ کی طرف۔ تو آج کی نصیحت سے بس آپ نے یہی اخذ کرنا ہے کہ اللہ کے جو عشق میں ڈوب جائے، نبی پاک صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم کے عشق میں ڈوب جائے۔ دنیاوی جتنے بھی عشق ہیں یہ سب فنا ہو جائیں گے، یہ عشق مجازی سب فنا ہو جائے گا، لیکن عشق حقیقی جو ہے بس اس کو فنا نہیں ہے۔ اپنا خیال دل کی طرف اور دل کا خیال اللہ کی طرف۔ میڈا عشق بھی تو، میڈا یار بھی تو، میڈا دین بھی تو، ایمان بھی تو، میرا جسم بھی تو، میرا روح بھی تو، میرا قلب بھی تو، جند جاند بھی تو، میرا کعبہ قبلہ مسجد ممبر مصحف تے قرآن بھی تو، میرے فرض فریضے حج زکاتاں صوم صلاۃ اذان بھی تو، میرا ذکر بھی تو، میرا فکر بھی تو، میرا ذوق بھی تو، وجدان بھی تو، میرا سانول مٹھڑا سام، میڈا سانول مٹھڑا شام سلونا من موہن جانان بھی تو، میری آس امیدے کھٹیاں وٹیاں، میڈا تکیاں مان تران بھی تو، میڈا دھرم بھی تو، میڈا بھرم بھی تو، میڈا شرم بھی تو، میری شان بھی تو، میڈا دکھ سکھ رون کھلن بھی تو، میڈا درد بھی تو، درمان بھی تو، میڈا عشق دا اسباب بھی تو، میرے ساواں دا سامان بھی تو، میڈا حسن تے بھاگ سہاگ بھی تو، میڈا بخت تے نام نشان بھی تو، میرے ٹھنڈڑے ساں دا مونج منجاری، میرے ٹھنڈڑے ساں دا مونج منجاری، ہنجواں دا طوفان بھی تو، میری مہندی کجل مساک بھی تو، میری سرخی بیڑا پان بھی تو، جے یار فرید قبول کرے سرکار بھی تو، سلطان بھی تو، میرا عشق بھی تو، میرا یار بھی تو، میرا عشق
اللهم صل على سيدنا محمد وعلى آل سيدنا محمد وبارك وسلم. سبحان ربك رب العزة عما يصفون وسلام على المرسلين والحمد لله رب العالمين. لا إله إلا الله